یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا تو ادائے شہادت کے وقت اس کی شہادت فوت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا، یعنی تحمل شہادت کے لیے ادائے شہادت کے فوت ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا، وہاں پر یہ نکاح میں گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے، ہاں ادائے شہادت نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو نا دو عاقدین ہیں، ان کا یعنی کوئی اور گواہ نہیں ہے، نکاح کا کوئی اور عقد نکاح کا کوئی اور گواہ نہیں ہے سوائے ان کے بیٹوں کے، سوائے ان دونوں کے بیٹوں کے، تو ان بیٹوں کی موجودگی میں ان کا عقد نکاح ہو جائے گا، ان بیٹوں کی موجودگی میں ان کا عقد نکاح ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ مطلب یہ کہ جیسے وہ بیٹے، حالانکہ عام حالات میں بیٹے اپنے والدین کے لیے یعنی ادائے شہادت نہیں کر سکتے، بیٹے اپنے والدین کے معاملے میں ادائے شہادت نہیں کر سکتے۔ جب وہ ادائے شہادت نہیں کر سکتے تو ان کا ادائے شہادت کا فوت ہونا یہ یہاں پر ان کے جو ہے تحمل شہادت کے لیے مضر نہیں بن سکا، ان کے ادائے شہادت کا فوت ہونا یہاں پر تحمل شہادت کے لیے مضر نہیں بن سکا۔ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک یہی ہے کہ اگر کسی عاقدین یعنی میاں بیوی ہیں، ایک مرد اور عورت ہیں، ان کے نکاح کا کوئی اور گواہ نہیں ہے، انہی کے بیٹے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں اور وہ گواہ بنتے ہیں تو ان کی گواہی کی وجہ سے ان کا نکاح قائم ہو جائے گا۔ ہاں بعد میں جب اگر ان کا آپس میں کوئی تنازع ہو گیا نکاح کے معاملے میں اور جو ہے نا عورت کہتی ہے کہ ہمارا آپس میں نکاح نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ بیٹے جو ہے نا گواہی نہیں دے سکتے۔ یہ بیٹوں سے مراد کون سا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ وہ مرد دوسرا نکاح کر رہا ہو اور اس کی پہلی بیوی سے کوئی بیٹے تھے، یا عورت دوسرا نکاح کر رہی ہے یعنی پہلا خاوند فوت ہو گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے اور اس کے کوئی بیٹے ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ نکاح کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ بیٹے گواہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ان کا ادائے شہادت نہ کرنا، ادائے شہادت ان کا فوت ہونا ان کے تحمل شہادت کے لیے مضر نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ جو محدود فی القذف ہے، ان کا ادائے شہادت کا فوت ہونا تحمل شہادت کے لیے مضر نہیں بنے۔ سمجھ گئے کہ قال فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ، اگر کسی مسلمان نے کسی ذمیہ عورت سے دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا تو کیا نکاح کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ کسی مسلمان مرد نے کسی ذمیہ عورت سے دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہاں بات کو سمجھنا اچھا، مسلمان مرد نے جو مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر جزیہ دے کر وہاں پر رہ رہا ہو، ٹیکس یا جزیہ دے کر وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی۔ ذمی کو ذمی کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے ذمے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ اور یہاں پر ذمی سے مراد یعنی ذمی تو ویسے ہی ذمی کا اطلاق تمام کفار کے اوپر ہوتا ہے، کوئی بھی چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، بات سمجھے، چاہے مجوسی ہو، جو بھی ہو، وہ مسلمانوں کے ملک میں اگر ٹیکس دے کر رہ رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ذمی کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ذمی سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب ہے، یہودی یا نصرانی، بات سمجھے، اس لیے کہ اہل کتاب سے مسلمان کے لیے نکاح جائز ہے، مجوسی وغیرہ یا مشرکہ وغیرہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان کا نکاح کس کے ساتھ جائز ہے؟ اہل کتاب سے۔ تو لہٰذا یہاں پر ذمی سے مراد کیا ہوگا؟ اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانیہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی یعنی ذمیہ عورت سے دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا تو نکاح کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اب دیکھیں، لیکن یہ کس کے نزدیک؟ شیخین حضرات کے نزدیک، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین حضرات کے نزدیک، وقال محمد ظفر رحمہ اللہ، لیکن امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، کسی مسلمان کے لیے کسی ذمیہ عورت سے ذمی گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو اختلاف ہے نا، اختلاف کو بھی سمجھ لیں کہ اختلاف کس معاملے میں ہے۔ اختلاف یہاں پر ذمی عورت سے نکاح کے معاملے میں نہیں ہے، یہاں پر شیخین اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک درمیان جو اختلاف ہے وہ ذمی عورت سے نکاح کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ ذمی عورت سے جو دو ذمی جو گواہ ہیں نا، اختلاف یہاں ذمی گواہ کے معاملے میں ہے۔ اختلاف کس کے معاملے میں؟ ذمی گواہ کے معاملے میں۔ مطلب یہ ہے کہ آیا کہ ذمی کسی مسلمان اور کتابیہ یعنی ذمیہ عورت کے درمیان یعنی نکاح کے لیے گواہ بن سکتے ہیں
یا نہیں بن سکتے؟ تو شیخین حضرات فرماتے ہیں کہ گواہ بن سکتے ہیں، امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں گواہ نہیں بن سکتے۔ اب بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ، اگر کسی مسلمان نے کسی ذمیہ عورت سے دو ذمی عورتوں کے جو نا موجودگی میں نکاح کیا، جائز ہے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین حضرات کے نزدیک، وقال محمد و ظفر رحمہ اللہ لا يجوز، امام محمد و ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے، نہیں ہے، لأن السماع فی النکاح شہادۃ ولا شہادۃ للکافر علی المسلم فکأنہما لم یسمعا کلام المسلمین۔ یہ دلیل ہے کس کی؟ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کی، کہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دو ذمی جو ہے نا کسی مسلمان اور کسی ذمیہ عورت کے یعنی نکاح میں گواہ نہیں بن سکتے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے باب میں گواہی کو سننا یہ شہادت ہے، نکاح کا سننا، کہتے ہیں لأن السماع فی النکاح شہادت، اس لیے کہ نکاح میں سننا یعنی یہ ایجاب اور قبول کا سننا، ایجاب اور قبول کا سننا یہ کیا ہے؟ گواہی ہے، یہی شہادت ہے۔ نکاح کے بعد میں ایجاب اور قبول کو سننا یہ کیا ہے؟ گواہی ہے، شہادت ہے۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کوئی کافر مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کسی کافر کی کسی مسلمان کے خلاف کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ فکأنہما لم یسمعا کلام المسلم، تو گویا کہ انہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں، مسلمان کے اس ایجاب اور قبول کو گویا سنا ہی نہیں۔ تو جیسے انہوں نے اس کو قیاس کیا کس کے اوپر؟ مسموع کے اوپر نا، جیسے یعنی کلام کو سننے کے اوپر۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں ایجاب اور قبول کو سننا، عاقدین کے ایجاب اور قبول کو سننا کیا ہے؟ گواہی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور کوئی کافر کسی مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ جب کوئی کافر کسی مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا تو گویا کہ انہوں نے اس ایجاب اور قبول کو سنا ہی نہیں۔ مسلمان کے ایجاب اور قبول ٹھیک ہے، دوسرا عاقد کیا ہے؟ ذمیہ عورت ہے، اس کی طرف سے قبول ہو یا ایجاب ہو، لیکن ایجاب اور قبول دونوں کا سننا گواہی ہے، ایجاب اور قبول دونوں کا سننا گواہی ہے۔ تو یہاں پر اگر مسلمان ہے اس نے ایجاب کیا یا قبول کیا تو دونوں میں سے ایک سنا، ایک ہے نہیں سنا، حالانکہ دونوں سننا گواہی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لہٰذا تو انہوں نے گویا کہ انہوں نے اس ایجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں۔ جب سنا ہی نہیں تو گواہی پوری نہیں ہوئی، جب گواہی پوری نہیں ہوئی تو نکاح ہی نہیں ہوا، گواہی پوری نہیں ہوئی تو نکاح ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ نکاح کے لیے گواہی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، شرط ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پر یہ ذمی گواہ نہیں بن سکتے مسلمان کے لیے، ذمی مسلمان کے لیے گواہ نہیں بن سکتے۔ سمجھ گئے امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کی؟ سمجھ گئے؟ اچھا جی دیکھیں، لأن السماع فی النکاح شہادت، اس لیے کہ نکاح میں ایجاب اور قبول کو سننا یہی گواہی ہے۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کسی کافر کی کسی مسلمان کے خلاف گواہی نہیں ہو سکتی۔ فکأنہما لم یسمعا کلام المسلم، تو گویا کہ انہوں نے کسی مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں۔ ولہما، اور شیخین کی دلیل کیا ہے؟ شیخین حضرات فرماتے ہیں کہ ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات المی لورودہ علی محل ذی خطر۔ شیخین کی دلیل کو تھوڑا توجہ سننا۔ شیخین حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح کے باب میں جو شہادت شرط ہوتی ہے، نکاح کے باب میں جو شہادت شرط ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ملکیت کے اثبات کے لیے ہوتی ہے، ملکیت کے یعنی ایک کی دوسرے کے اوپر ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک شخص کی ایک عاقد کی دوسرے کے اوپر ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لورودہ علی محل ذی خطر، یعنی اس کے وارد ہونے کی وجہ سے محل ذی خطر میں، یعنی قابل احترام محل میں، اور قابل احترام محل کون سا ہے؟ ورود ہی میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ نکاح کی طرف، یعنی اس نکاح کا وارد ہونا کس میں؟ علی محل ذی خطر، یعنی محل ذی خطر میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ محل ذی خطر سے مراد محل بوزہ، نکاح کی وجہ سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ مرد کے لیے بوزہ ثابت ہو جاتی ہے، مرد کی ملکیت کس کے اوپر؟ عورت کی بوزہ کے اوپر ملکیت کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ لورودہ علی محل ذی خطر، اس نکاح کا وارد ہونا علی محل ذی خطر پر، لا علی اعتبار وجوب المہر، نہ کہ مہر کو واجب کرنے کے اعتبار سے، نہ کہ مہر کو واجب کرنے کے اعتبار سے۔ اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ مال کے لازم کرنے کے لیے کوئی شہادت نہیں ہوتی۔ وہما شاہدان علیہا، تو لہٰذا یہاں پر یہ جو نا یہ جو دو ذمی ہیں، ذمی جو گواہ ہیں، یہ گواہ کس کے لیے ہیں؟
ملک بزا کو ثابت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ مال کو لازم کرنے کے لیے، نہ کہ مال کو لازم کرنے کے لیے. نہیں سمجھے بات کو؟ اس دلیل کو سمجھیں گے نہیں؟ دیکھیں اس دلیل کا خلاصہ یہ ہوگا، یہاں دو چیزیں ہیں. نکاح کی وجہ سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، یعنی مرد کا کے لیے عورت کی بزا کیا ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، اور عورت کا بزا کے اوپر مرد کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے. نکاح کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں، مرد کے لیے عورت کے بزا پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، بات سمجھیں. اور نکاح کی وجہ سے عورت کے لیے مرد کے اوپر کیا ہوتا ہے، مہر ثابت ہو جاتا ہے. اور مہر کیا ہوتا ہے، مال ہوتا ہے. مہر کیا ہوتا ہے، مال ہوتا ہے. اور بزا کیا ہوتا ہے، جان ہوتی ہے نا. بزا کیا ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، مال تو نہیں ہوتا. اب یہاں پر مال اور جان میں سے محترم کیا ہے، جان محترم ہے نا. مال اور جان میں سے کیا محترم ہے، جان، یعنی فضیلت والی چیز ہے نا. تو عورت کی بزا فضیلت والی چیز ہے برخلاف کس کے، مال کے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھیں؟ اب یہاں ایک بات اس کو سمجھ لیں تمیری طور پر، پھر میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں. اب یہ دو ذمی جو گواہ بن جاتے ہیں، دو ذمی جو گواہ بن جاتے ہیں، تو ان کی گواہی کی وجہ سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا، ان دونوں کا نکاح ہو گیا. اس نکاح کی وجہ سے عورت کے لیے مرد کے اوپر کیا ثابت ہو جاتا ہے، عورت کے لیے مہر ثابت ہو جاتا ہے. مہر کیا ہوتا ہے، مال ہوتا ہے. اور مرد کے لیے عورت کی بزا کے اوپر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا اس صورت میں ذی محترم کیا ہوا، بزا ہوا. تو لہٰذا یہاں ذمی کی گواہی مسلمان کے حق میں ہوئی یا اس کے خلاف ہوئی، اس کے حق میں ہوئی نا. اس کے لیے بڑی چیز کو ثابت کر رہے ہیں نا. بزا بڑا ہے یا مال بڑی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دلیل کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کافر، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں تو قبول ہوتی ہے، مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو یہاں پر جو امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ نے جو ذمی کے گواہ نہ، یعنی گواہی کا انکار کیا تھا، وہ کس اعتبار سے انکار کیا تھا کہ ان کی گواہی جو ہے مسلمان کے خلاف جا رہی ہے. ان کی گواہی کیا جا رہی ہے، مسلمان کے خلاف جا رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کی گواہی کو قبول جی کون 7 میں سے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے ان کی گواہی کا انکار کس اعتبار سے کیا تھا کہ مسلمان کے خلاف جا رہی ہے. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھیں نکاح کی وجہ سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. مسلمان کے لیے اس عورت کی بزا ثابت ہوتی ہے، اور عورت کے لیے مسلمان کے اوپر کیا ہوتا ہے، مال ثابت ہوتا ہے. مال اور جان، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو کس کو فوقیت ہوتی ہے، بزا کو فوقیت، جان کو فوقیت ہوتی ہے، جان اقوا ہوتی ہے. تو لہٰذا مسلمان کے لیے کیا ثابت ہو رہی ہے، بزا ثابت ہو رہی ہے. اور بزا یہ کیا ہے، مال سے زیادہ کیا رکھتا ہے، یعنی فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ اولویت رکھتا ہے. بات سمجھیں؟ تو اس اعتبار سے ان کافروں کی گواہی مسلمان کے خلاف نہیں ہو بلکہ مسلمان کے حق میں ہوئی. بات سمجھیں؟ اور مسلمان کے حق میں کافر گواہ بن سکتے ہیں، مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہی ہے کہ یہاں پر جو نکاح کے باب میں جو گواہ ہوتے ہیں یہ مرد کا عورت کی بزا کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ جو نا عورت کے لیے مرد کے اوپر مہر کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. نکاح میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں، مرد کے لیے عورت کی بزا کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ جو ہے نا عورت کے لیے مرد کے اوپر مال کو ثابت کرنے کے لیے. اس لیے کہ مہر کیا ہوتا ہے، مال ہوتا ہے. اور دیگر عقود مالیہ میں آپ دیکھتے ہیں، دیگر عقود مالیہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں گواہی شرط ہے نہیں. آپ کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بے و شراء کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ عقد بے کرتے ہیں، بے و شراء کرتے ہیں، اس میں گواہی شرط ہے کہ گواہ جب تک نہیں ہوں گے آپ کی جو نا بے تام نہیں ہوگی. نہیں ہے نا، جب نہیں ہے وہ کیا ہے، مال ہے. عقد بے میں کیا ہوتا ہے، مبادرۃ المال بالمال، ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مبادلہ ہوتا ہے. ایک طرف سے کیا ہوتا ہے، سمن ہوتا ہے، اور ایک طرف سے مبی ہوتی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہاں پر دونوں طرف سے مال ہوتے ہیں، سمن بھی مال ہے اور مبی بھی کیا ہے، مال ہے. اور عقد بے میں جہاں پر بھی عقود مالیہ جتنے بھی ہیں
اس کے لیے شہادت شرط نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اس عقد میں مال کو ثابت کرنے کے لیے شہادت شرط نہیں ہے. اگر مال کو ثابت کرنے کے لیے شہادت شرط ہوتی تو دیگر عقود مالیہ میں بھی کیا ہوتی؟ شہادت شرط ہوتی. جب دیگر عقود مالیہ میں شہادت شرط نہیں ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقد نکاح میں عورت کے لیے مرد کے اوپر مہر کو ثابت کرنے کے لیے شہادت شرط نہیں ہے، بلکہ شہادت جو شرط ہے وہ مرد کا عورت کی بزا کو ثابت کرنے کے لیے. نہیں سمجھے بات کو؟ چلیں دیکھیں. ولہما، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک. یہی بات ہے کہ عقد نکاح کے اندر جو شہادت شرط ہے یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے. لورود ہی علی محل ذی خطر، اس نکاح کے وارد ہونے کی وجہ سے محل ذی خطر میں، محل ذی خطر سے مراد محل بزا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لا علی اعتبار وجوب المہر، نہ کہ مہر کو واجب کرنے کے اعتبار سے. کیوں؟ اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ مال کو لازم کرنے کے لیے کوئی شہادت شرط نہیں ہے. اگر مال کو لازم کرنے کے لیے شہادت شرط ہوتی تو دیگر عقود مالیہ میں بھی شہادت کیا ہوتی؟ شرط ہوتی. دیگر تمام عقود مالیہ میں کوئی شہادت شرط نہیں ہے. یہاں پر بھی عقد نکاح کے اندر بھی مطلب یہ ہوا کہ شہادت جو شرط ہے وہ عورت کے لیے جو نہ مرد کے لیے عورت کی بزا کو ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ عورت کے لیے مرد کے اوپر مہر کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ جب یہ بات ہوئی تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر جو دو ذمی ہیں ان کی گواہی مسلمان کے حق میں ہے، نہ کہ مسلمان کے خلاف ہے. اس لیے کہ وہ مسلمان کے لیے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ مسلمان کے لیے عورت کی بزا کو ثابت کر رہے ہیں نا. یہ عورت مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مسلمان کے حق میں ہوا نا. مسلمان کے حق میں ہوا تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو ہے نا ذمی کافر یا ذمی جو بھی ہے وہ مسلمان کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. بس وہما شاہدان علیہا کا مطلب کیا ہے؟ وہما شاہدان علیہا، اور یہ گواہ ہیں کس کے برخلاف؟ ذمی عورت کے برخلاف. ذمی عورت کے اوپر یعنی اس کے خلاف گواہ ہے، نہ کہ اس کے لیے گواہ ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کافر اگر کسی کافر کے خلاف گواہی دے تو اس کے خلاف گواہی قبول کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ ذمی عورت کے لیے یہ گواہ نہیں ہے، ذمی عورت کے حق میں گواہ نہیں ہے، بلکہ ذمی عورت کے خلاف گواہ. مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کی بزا کو جو ہے نا اس کے لیے مرد کے لیے ثابت کر رہے ہیں. عورت کی بزا کو کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ مرد کے لیے ثابت کر رہے ہیں. یہاں مطلب گواہ کس کے لیے ہوا؟ مرد کے لیے ہوا، اس کے برخلاف ہوا. مثال کے طور پر میں اس کی مثال یوں لے لیں، یہ بلال کی کتاب ہے، اس کے اوپر جو ہے نا دعویٰ کر رہا ہے اپنا یاسر، دعویٰ کر رہا ہے کہ کتاب میری ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بعد میں گواہی دیتا ہوں ہاں یہ کتاب کس کی ہے؟ یاسر کی ہے. تو میں نے گواہی کس کے خلاف دی؟ بلال کے خلاف دی نا. اس سے نکال کر اس کے لیے دے رہا ہوں. تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ گواہ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ عورت کی بزا کو مرد کے لیے ثابت کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ عورت کی بزا کو اس مرد کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اب اس کی ملکیت ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ گواہی کس کے خلاف ہوئی؟ عورت کے خلاف ہوئی اور مرد کے حق میں ہوئی. تو لہٰذا یہ ذمی جو کافر ہیں، یہ مسلمان جو مرد ہے اس کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں. اب سمجھ، اور مسلمان میں تضاد ہے، کافر اور مسلمان میں کیا ہے؟ تضاد ہے. بات سمجھیں؟ مسلمان کا ہونا یہ فضیلت والا عمل ہے، مسلمان کا ہونا یہ کیا ہے؟ فضیلت والا عمل ہے. اور کافر اہانت کا مستحق ہے. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھ؟ اب یہاں مسلمان کے حق میں اس وجہ سے قبول کیا جائے گا کہ عام طور پر کافر مسلمان کا یعنی مخالف تو ہو سکتا ہے، خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں پر اگر وہ اس کے مسلمان کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی درست ہے. یہ گواہی درست ہے اس لیے کہ خیر خواہی یعنی اگر کوئی بدخواہ آدمی، مثال کے طور پر آپ کا دشمن آپ کے حق میں گواہی دے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی والفضیلۃ ما شہدت بها الاعداء، یعنی فضیلت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کا دشمن بھی آپ کے خلاف کیا آپ کے حق میں کیا دے؟ گواہی دے. تو جب دشمن آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کیا ہے؟ درست ہے، ورنہ دشمن آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہاں پر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کافر چونکہ مسلمان ہونا یہ فضیلت والا عمل ہے اور کافر اہانت کا مستحق ہے. تو کافر اگر اس کو فضیلت دے رہا ہے تو اچھی بات ہے نا، بات سمجھ میں، اس کے لیے خیرخواہی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے کسی جگہ پر. ورنہ یہ ہے کہ کافر کبھی مسلمان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھیں گے؟ اسمع کلام الزوج لأن العقد ينعقد بكلامهما. دیکھیں امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا کس کے اوپر؟ عدم سماع کے اوپر. امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا کس کے اوپر؟ عدم سماع کے اوپر. یعنی دو ذمیوں کی گواہی کو قیاس کیا تھا عدم سماع کے اوپر. کہ مطلب یہ ہے کہ نکاح میں
یعنی ایجاب اور قبول کو سننا ہی گواہی ہے، نکاح میں ایجاب اور قبول کو سننا ہی گواہی ہے۔ تو گویا ان دونوں نے اس مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں، جب مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں تو سننا ہی گواہی تھا، تو لہٰذا سنا نہیں تو یہ جو نا شہادت پوری نہیں ہوئی، جب شہادت پوری نہیں ہوئی تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بخلاف اذا لم يسمع کلام زوج، برخلاف اس صورت کے کہ جس آدمی نے یعنی زوج کے کلام کو نہ سنا ہو، لأن العقد ينعقد بكلاميهما، اس لیے کہ عقد تو منعقد ہوتا ہے یعنی عاقدین کے کلام سے، بکلاميهما یعنی مرد اور عورت کے کلام سے، والشہادت شرطت علی العقد، اور شہادت جو ہوتی ہے یہ عقد کے اوپر ہوتی ہے، شہادت جو ہوتی ہے عقد کے اوپر ہوتی ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے سننے یا نہ سننے سے، سننے یا نہ سننے سے عقد تام نہیں ہوتا، بلکہ عقد تو تام ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب اور قبول سے۔ عقد تام ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، مرد کی طرف سے ایجاب ہوگا اور عورت کی طرف سے کیا ہوگا؟ قبول ہوگا، یا عورت کی طرف سے ایجاب ہوگا، مرد کی طرف سے کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ تو عقد ان دونوں کے کلام سے تام ہوتا ہے، نہ کہ عقد جو ہے نا ان گواہوں کے سننے سے، عقد گواہوں کے سننے سے تام نہیں ہوتا، بلکہ عقد ان دونوں کے کلام سے جو ہے نا ایجاب اور قبول سے تام ہوتا ہے۔ وہ شہادت شرطت علی العقد، اور شہادت جو ہے یہ ان دونوں کے سننے کے اوپر نہیں ہے بلکہ عقد کے اوپر ہوتی ہے، عقد تام ہو گیا لہٰذا شہادت کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ اچھا جی، ومن امر رجلا بأن يزوج ابنته الصغير فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النکاح۔ یہ متن ہے، سمجھ گئے؟ کچھ سمجھے گا نہیں اس مسئلے کو سمجھنا؟ مسئلہ یہ ہے ومن امر رجلا، کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو یہ حکم دیا، ایک آدمی نے دوسرے مرد سے کہا کہ بأن يزوج ابنته الصغير، کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دو، میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دو۔ فزوجها، اب جس آدمی کو حکم دیا تھا اس نے اس کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ والاب حاضر، اور باپ بھی وہاں پر کیا تھا؟ موجود تھا۔ بشہادت رجل واحد، اس باپ کے علاوہ ایک دوسرا آدمی بھی کیا تھا؟ گواہ بھی موجود تھا۔ سواہما، کن دونوں کے درمیان؟ ایک یہ جو نا وکیل اور اس باپ کے علاوہ ایک تیسرا آدمی وہاں پر موجود تھا۔ جاز النکاح، نکاح کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ پہلے آگے پوری بات سنو پھر۔ لأن الاب یجعل مباشرا، اس لیے کہ یہاں پر باپ کیا کہلائے گا؟ یہاں پر باپ ہی مباشر کہلائے گا، باپ ہی کیا کہلائے گا؟ مباشر کہلائے گا، عقد نکاح کرنے والا کہلائے گا۔ لاتحاد المجلس، مجلس کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، بس یہاں پر سفیر کیا ہوگا؟ صرف تعبیر کرنے والا ہوگا۔ سفیر کیا ہوگا؟ وکیل جو ہوگا سفیر اور تعبیر کرنے والا ہوگا۔ فیبقى المزوج شاہدا، بس یہ جو ہے نا گواہ بن کر نکاح کرنے والا بھی کہلائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اگر باپ وہاں پر موجود نہ ہو، لم يجوز، تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ لأن المجلس مختلف، اس لیے کہ یہاں پر مجلس کیا ہے؟ مختلف ہے۔ فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، تو اب اس صورت میں باپ کا مباشر بننا یہ ممکن ہے نہیں ہے، باپ کا مباشر بننا ممکن ہے نہیں ہے۔ وعلى، اچھا جی، اس مسئلے کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چل رہا ہے کہ نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ عاقدین کے علاوہ، یہ بات یاد رکھیں، نکاح میں عاقدین کے علاوہ دو گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح میں دو شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عاقدین ہو، دو یعنی دو گواہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ عاقدین کی مجلس ایک ہو، عاقدین کی مجلس ایک ہو۔ بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں؟ اور یہاں پر مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ عاقدین کے علاوہ دو گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب مسئلے کی صورت یہاں پر یہ بنے گی کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح کسی سے کروا دو، میری بیٹی کا نکاح کسی سے کروا دو، اور دوسرا آدمی جس کو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح کروا دو، جس کو وکیل بنایا ہے، اب اس مجلس کے اندر دیکھنا، مجلس کے اندر ایک تو وہ وکیل ہے، اور جو باپ جو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح کروا دو، باپ بھی اسی مجلس میں موجود ہے، اور جس کے ساتھ وکیل نکاح کروا رہا ہے وہ بھی اس مجلس میں موجود ہے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ تین۔ کتنے بندے ہو گئے؟ تین، سمجھ گئے؟ اور ان تین کے علاوہ ایک اور آدمی بھی موجود ہو، ان تین کے علاوہ ایک اور آدمی موجود ہو، اب کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں سے دو کیا ہوں گے؟
عاقدین ہوں گے. یہاں ابنۃ الصغیر صغیر کا لفظ آیا ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر بالغہ عورت ہوتی، آگے مسئلہ آپ خود پڑھ لیں گے، اگر بالغ عورت ہوتی تو پھر وہاں پر یہاں پر 3 ہی کافی تھے، اس لیے کہ عورت خود بالغہ عورت خود اپنا نکاح کروا سکتی تو مباشر وہ خود کہلائے گی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں پر صغیرہ عورت جو ہوتی ہے وہ خود اپنا نکاح نہیں کروا سکتی، اس کا نکاح کون کرواتا ہے؟ ولی کرواتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب مسئلے کی صورت یہاں پر یہ بنے گی کہ مثال کے طور پر یہ بلال ہے، بلال نے یاسر سے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی سے کروا دو. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ بلال نے یاسر سے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی سے کروا دو. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ یاسر نکاح کروا رہا ہے کسی کے ساتھ، یاسر کسی کے ساتھ نکاح کروا رہا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح کروا رہا ہے وہ بھی اسی مجلس میں موجود ہے. یہ یاسر کیا ہوا ہے؟ وکیل ہے، یہ بھی اس مجلس میں موجود ہے. اور بلال جو اس بچی کا باپ ہے وہ بھی اس مجلس میں کیا ہے؟ کتنے بندے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ابھی تو 3 ہو گئے نا، لیکن ان 3 کے علاوہ ایک چوتھا آدمی بھی موجود ہے. ان 3 کے علاوہ چوتھا آدمی موجود ہے. اب نکاح کروا رہا ہے کون؟ یاسر کروا رہا ہے. نکاح کون کروا رہا ہے؟ یاسر کروا رہا ہے. تو یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نکاح کیا ہوگا؟ منعقد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 عاقدین بھی اس مجلس میں موجود ہیں، اور عاقدین کے علاوہ 2 گواہ بھی موجود ہیں. گواہ یہاں پر یہ ہوں گے کہ یہاں پر یاسر اصل میں یہ گواہ کہلائے گا. یہ نکاح بھی کروا رہا ہے لیکن ساتھ کیا ہے؟ گواہ بھی ہے. نکاح بھی کروا رہا ہے اور ساتھ گواہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نکاح کروا رہا ہے یہ محض سفیر ہے، آگے تعبیر کرنے والا ہے. اصل باپ یہاں پر لڑکی کا موجود ہے تو مباشر یہی ہوگا. مباشر نکاح کروانے والا کون کہلائے گا؟ باپ. خود جو نکاح بچی کا باپ جو موجود ہے یہی مباشر کہلائے گا. گویا کہ نکاح یہ خود کروا رہا ہے، نکاح یہ کروا رہا ہے. آگے جو وکیل ہے یہ صرف اس کی تعبیر کر رہا ہے، اس کی تعبیر کر رہا ہے. تو نکاح کون کروا رہا ہے؟ بلال کروا رہا ہے. تو ایک عاقد ہوا کہ یہ نہیں ہوا؟ عاقد یہ ہوا. دوسری طرف عاقد کون ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کروا رہا ہے. تو 2 عاقدین ہو گئے اور 2 گواہ میں نے آپ کو بتایا. ایک یہ جس کو وکیل بنائے، ایک گواہ یہ ہے، اور ان کے علاوہ تیسرا آدمی وہاں پر موجود تھا. تو 2 گواہ پورے ہوئے کہ نہیں؟ شہادت کا نصاب کیا ہوا؟ پورا ہوا. جب شہادت کا نصاب بھی پورا ہوا، عاقدین بھی دونوں عاقدین کی مجلس بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. نکاح کیا ہو گیا؟ منعقد ہو گیا. نہیں سمجھے بات کو؟ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا؟ لو مباشرن باپ خود مباشر کہلائے گا لاتحاد المجلس، مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے. لاتحاد المجلس مطلب سمجھ گئے کہ اسی مجلس میں باپ بھی موجود ہے. اسی مجلس میں جب اسی نکاح والے مجلس میں باپ موجود ہے تو مباشر خود باپ کہلائے گا. آگے جس کو وکیل بنایا ہے وہ صرف کیا بنے گا؟ سفیر اور تعبیر کرنے والا کہلائے گا. سمجھ گئے؟ لاتحاد المجلس، مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے. فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، اور کہتے ہیں اب اس صورت میں وکیل کیا ہوگا؟ سفیر اور معبر محض ہوگا. فیبقى المزوج شاہدا، اس لیے یہاں پر اب مزوج جو شادی کروانے والا ہوگا یہ کیا باقی ہوگا؟ گواہ بن کر باقی رہے گا. گواہ بن کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، یہ تو پہلی صورت تھی. دوسری صورت، اگر یہ باپ، اسی کی دوسری صورت نکالیں، مسئلہ باقی پورا یہی ہے. باپ نے کہا کہ میرا نکاح کروا دو، وکیل سے کہا میری بیٹی کا نکاح کروا دو، میری چھوٹی بچی کا نکاح کروا دو، لیکن اس نکاح کے مجلس میں باپ موجود ہے نہیں ہے. نکاح کی مجلس میں باپ موجود نہیں ہے. اس باپ کے علاوہ باقی وہ سارے لوگ موجود ہیں. تو باپ کے علاوہ کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ 3 موجود ہوں گے. تو اب یہاں پر مباشر کون کہلائے گا؟ جس کو وکیل بنائے وہ مباشر کہلائے گا. تو یاسر اور جس کے ساتھ نکاح کروا رہا ہے یہ دونوں کیا ہوں گے؟ عاقدین ہوں گے. اور ان کے علاوہ باقی کتنا بچا؟ ایک ہی وکیل، ایک ہی گواہ بچا. تو ایک گواہ کی موجودگی میں کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا، لہٰذا یہ نکاح درست ہے. سمجھ گئے آپ کے لیے؟ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اگر باپ کیا ہو؟ غائب ہو. لم يجوز، نکاح جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن المجلس مختلف، اس لیے کہ مجلس یہاں پر مختلف ہے کہ باپ اس مجلس میں موجود نہیں ہے. جب باپ مجلس میں موجود نہیں تو مباشر بھی نہیں کہلائے گا. فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، پس صورت میں باپ کو مباشر بنانا ممکن ہے نہیں ہے. باپ کو مباشر بنانا ممکن ہے نہیں ہے. وعلى هذا، اور اسی اصول کی بنیاد پر، یعنی اسی مسئلے کے ساتھ، یعنی اصول کی بنیاد پر کہتے ہیں اذا زوج الاب ابنته البالغه بمحضر شاهد واحد. وہی میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ تو پہلی صورت کیا تھی؟ اپنی صغیرہ، میں نے آپ کو بتلا دیا تھا نا، اشارہ کر دیا تھا کہ باپ نے اپنی نابالغہ بچی کا، باپ نے
اپنی نابالغہ صغیرہ بچی کا نکاح کروا دیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صغیرہ بچی کا نکاح یعنی صغیرہ اپنا نکاح نہیں کروا سکتی، کون کروائے گا؟ ولی یا باپ کروائے گا، بات سمجھے کہ نہیں؟ دوسری صورت وَإِذَا وَعَلَىٰ هَذَا، اور اسی اصول کی بنیاد پر کہتے ہیں اذا زوج الاب ابنته البالغہ بمحضر شاہد واحد، بمحضر شاہد واحد، کہ باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کروایا، اپنے بالغہ بچی کا نکاح کروایا، اپنی بالغہ بچی کا نکاح کسی کے ساتھ کروایا ایک گواہ کی موجودگی میں، کسی ایک گواہ کی موجودگی میں، کہتے ہیں ان کانت حاضرتاً، اگر وہ بچی بھی وہاں پر نکاح کے مجلس میں موجود ہو جازا تو جائز ہوگا، وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً، اگر وہ بچی اس نکاح کے مجلس میں موجود نہ ہو، غائب ہو، لا يجوز، جائز نہیں ہوگا نکاح۔ نہیں سمجھے بات؟